صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی، اللہ سے ملوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، اپنا رنگ دکھا جاتی ہے صحبت اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، ضروری مسائل کا سلسلہ الحمدللہ جاری ہے۔ نماز کے شرائط کے تعلق سے تفصیلی مسائل چل رہے ہیں۔ گزشتہ ویڈیو میں پہلی شرط جگہ کا پاک ہونا، اس کے تعلق سے 5 مسائل گزر چکے ہیں۔ اب میں اس ویڈیو میں 2 مسائل کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں، اور یہ ہے بدن کی ناپاکی پاکی کے تعلق سے، اس لیے کہ دوسری شرط بدن کا پاک ہونا ہے۔ تو نجاست 2 قسم کی ہوتی ہے، نجاست غلیظہ، نجاست خفیفہ۔ اور نجاست غلیظہ کو موٹی اور گاڑی نجاست بھی کہتے ہیں، نجاست خفیفہ کو ہلکے اور باریک نجاست بھی کہتے ہیں۔ نجاست غلیظہ میں آدمی کا پیشاب پاخانہ، حلال جانوروں کا پاخانہ، حرام جانوروں کا پیشاب اور پاخانہ سب نجاست غلیظہ میں داخل، اور نجاست خفیفہ میں حلال جانوروں کا پیشاب اور حرام پرندوں کی بیٹ، یہ نجاست خفیفہ میں داخل ہے۔ اب یہ 2 مسئلوں کی وضاحت ہے، یہ ہے کہ اگر نجاست غلیظہ کپڑے یا بدن پر لگے رہنے کی حالت میں نماز پڑھیں تو نماز ہوگی یا نہیں۔ تو اس کے بارے میں فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ بھئی نجاست غلیظہ اگر بدن یا کپڑوں پر لگے رہے، اور وہ جو نجاست لگی ہوئی ہے 1 درہم کے چوڑائی سے بڑھ جائے، چوڑائی میں 1 درہم سے بڑھ جائے تو نماز نہیں ہو سکتی۔ اگر 1 درہم یا 1 درہم سے کم ہے تو کراہت کے ساتھ نماز ہو جائے گی، لیکن بہتر یہی ہے کہ اس نجاست کا علم پہلے سے ہو تو اس کو صاف کر لے۔ اگر نجاست کا علم نہیں ہے، نماز پڑھ لیا اور وہ چوڑائی میں 1 درہم سے کم ہے تو نماز ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے نجاست خفیفہ اگر بدن یا کپڑے پر لگ جائے تو کہاں تک معاف ہے؟ 1/4 عضو، 1/4 کپڑے کے بقدر معاف ہے، اس سے زیادہ اگر پھیل جائے تو وہ معاف نہیں ہے۔ اب 1/4 عضو کسے کہتے ہیں؟ یعنی کہ ہاتھ دھو رہا ہے آدمی، ہاتھ دھونے کا جو حکم ہے شریعت کے اندر، وہ کونے سمیت، کونے کے اوپر تک ہاتھ دھونا ہے۔ اگر اس ہاتھ میں نجاست خفیفہ لگ گئی، یعنی ہلکی نجاست، حلال جانوروں کا پیشاب یا حرام پرندوں کی بیٹ، تو وہ پھیلاؤ میں اگر اس ہاتھ کو 4 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے، اس میں سے 1 حصے یا اس سے کم ہے تو نماز ہو جائے گی۔ نہیں، اگر 1 حصے سے زیادہ، یعنی کہ 1/4 حصے سے زیادہ پھیلاؤ میں بڑھ گیا تو اس نجاست کے رہتے ہوئے نماز ہماری نہیں ہو سکتی۔ تو یہ جو ہے بنیادی مسئلے ہیں 2۔ اگر ان 2 مسئلوں کو سمجھ گئے تو باقی مسائل کا سمجھنا ہمارے لیے آسان ہے، اور باقی مسائل اسی کے اوپر فٹ آتے ہیں۔ ان 2 مسئلوں کو سمجھ جائیں گے تو کوئی مسئلہ سمجھنے میں ہمارے لیے پریشانی نہیں ہوگی۔ تو آج کی ویڈیو کے لیے میں نے ان 2 مسائل کا انتخاب کیا تھا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو ان مسائل کے ذریعے سے اپنی عبادتوں کو مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اور ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیں۔ دوسروں کو بھی ہمارے چینل کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کریں، اور چینل کو عام کرنے میں آپ بھی جو ہے کچھ محنت کریں تو انشاءاللہ اس کے اوپر بھی اللہ آپ کو اجر دیں گے۔ تو اس لیے آپ بھی اپنے طاقت کے مطابق چینل کو پھیلانے میں مدد کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح طریقے سے زندگی گزارنے کی اور اپنے اعمال کو مکمل درجے تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔